پیج 5 کنکلوژن، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ہے وہ خاتمہ یا کنکلوژن یا اینڈ، اس کا اینڈ. although Adam Smith's definition was too much criticized. اگرچہ ایڈم اسمتھ کی جو تعریف اکنامکس کی ہے اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے بائی دی اسکالرس، پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے، اینڈ ریلیجیس ریفارمرس، اور مذہبی لوگوں کی طرف سے بھی. بٹ ون واز اٹ گیو آئیڈینٹی ٹو اکنامکس ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ ان دا ورلڈ. لیکن اگرچہ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے، بٹ اٹ گیو آئیڈینٹی، اس نے اس کو پہچان دی ہے اکنامکس کو ایز اے علیحدہ سبجیکٹ، علیحدہ مضمون کے طور پہ ایک اس کو پہچان دی ہے ایڈم اسمتھ نے. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہی واز ریئل پائنیئر. وہ شروع میں اس نے اسٹارٹ کیا، سب سے پہلا جو اسٹارٹ کرنے والا ایڈم اسمتھ تھا آف اکنامکس کو سب سے پہلا تعارف کرانے والا تھا. اینڈ ہز بک، اور اس کی کتاب از کالڈ ایز دی بائبل آف اکنامکس، یعنی کہ اس کی کتاب جو اس نے 1776 میں لکھی تھی اس کو بہت بڑی کتاب مانا جاتا ہے اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے. فائنلی وی کنکلوڈ، آخر میں ہم یہ کہتے ہیں یا اس کے اوپر ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں دیٹ اکنامکس از دی سائنس آف ویلتھ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اکنامکس جو ہے وہ دولت کا ایک سبجیکٹ ہے. اکنامکس آف سائنس، دا اکنامکس از دی سائنس آف ویلتھ، یہ دولت کے بارے میں جاننے کا یہ ایک مضمون ہے. فالوورس آف کلاسیکل اسکول آف تھاٹ، جو دوسرے رائٹر یا اسکالرس جو ہیں یا پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ایڈم اسمتھ کو جو سپورٹ کرتے ہیں، جو فالو کرتے ہیں، ان میں ایک نام ہے جے بی سے، دوسرا ہے جے ایس مل، تیسرا ہے این ڈبلیو سینئر، چوتھا ہے ایف اے واکر، پانچواں ہے ڈیوڈ ریکارڈو، چھٹا ہے مالتھس، ساتواں ہے پروفیسر والرس. اچھا، اب یہ نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ، پہلے تو ہم نے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ پڑھا ہے نا، اب ہم پڑھتے ہیں نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ. مینس کہ یہ بہت زیادہ پرانا نظریہ نہیں ہے. کلاسیکل تھاٹ تو بہت پرانا نظریہ ہے، لیکن نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ زیادہ پرانا نظریہ نہیں ہے. انٹروڈکشن، اس کا تعارف یہ ہے. پروفیسر ایلفریڈ مارشل فرام کیمبرج یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی سے پروفیسر ایلفریڈ مارشل نے لکھا ہے، روٹ اے بک، اس نے ایک کتاب لکھی ہے 1890 میں، 1890، دی پرنسپلز آف اکنامکس. اس نے 1890 میں، 1890 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا پرنسپلز آف اکنامکس، اکنامکس کے اور معاشیات کے اصول. سینٹرل آئیڈیا، اس کا مین آئیڈیا یا سینٹرل آئیڈیا یا اس کا بالکل سینٹرل آئیڈیا کیا تھا؟ اکنامکس از دی سائنس آف مٹیریل ویلفیئر. اس کی بک کا جو سینٹرل آئیڈیا تھا، اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ اکنامکس جو ہے وہ مٹیریل ویلفیئر، یعنی کہ مٹیریل کا مطلب ہوتا ہے کہ دولت، اگین وہی مٹیریل ویلفیئر کے دولت کی جو اس کی اچھائیاں یا اس کی جو اس کا اچھا استعمال ہے اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے. اس کی ڈیفینیشن جو ہے مارشل کی وہ یہ ہے. اکارڈنگ ٹو مارشل، اکنامکس از اے اسٹڈی آف مین کائنڈ ان دی آرڈنری بزنس آف لائف. ایک معاشیات جو ہے وہ انسانیت کو سمجھتی ہے، پڑھتی ہے، ان دی آرڈنری بزنس آف لائف، عام لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اکنامکس. یہ مارشل نے کہا ہے. اٹ ایگزامنس، یہ ایگزامن یا کرتی ہے یا اس کا جائزہ لیتی ہے، دیٹ پارٹ آف انڈیویژول اینڈ سوشل ایکشن which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. تو کہتے ہیں کہ یہ
ایگزامن کرتی ہے، جائزہ لیتی ہے یا اسٹڈی کرتی ہے دیٹ پارٹ آف انڈیویجول، اس انسان فرد واحد کے اس حصے کا، اینڈ سوشل ایکشن، اور اس کا جو معاشرے پہ اس کا جو اثر ہے، which is most closely connected with attainment of views of material requisites of well-being، کہ ایک عام آدمی جو اپنی سہولیات کے لیے، اپنی لائف کے لیے جو چیزیں حاصل کرتا ہے، وہ اس کا یہ جائزہ لیتی ہے۔ مثلا اچھا گھر ہو، اچھا کھانا پینا ہو، اچھی رہائش ہو اور اچھی سواری ہو، جو انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اکنامکس جو ہے ان چیزوں کا جائزہ لیتی ہے۔ Thus economics is on one side a study of wealth، تو تاہم ایک اکنامکس اگرچہ ایک سائڈ پہ دولت کا مضمون ہے، and on the other side more important side the study of man۔ تو مارشل کے مطابق اکنامکس جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ دولت کو سمجھتی ہے یا پڑھتی ہے یا اس کا جائزہ لیتی ہے، بلکہ یہ انسان کا بھی جائزہ لیتی ہے، اسٹڈی آف مین، انسان کا بھی جائزہ لیتی ہے۔ مین پوائنٹس: اٹ از دی اسٹڈی آف آرڈنری بزنس آف لائف۔ یہ اس کی جو مارشل کی ڈیفینیشن ہے، اس کے مین پوائنٹس یہ ہیں: اٹ از دی اسٹڈی آف آرڈنری بزنس آف لائف، یہ عام لوگوں کے جو معاملات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ انڈیویژول اینڈ سوشل ایکشن، انفرادی اور معاشرے کے جو ایکشنز ہیں، جو تاثرات ہیں، جو ان کی اثرات ہیں، اس کو سمجھتی ہے یا اس کو اسٹڈی کرتی ہے۔ اٹینمنٹ اینڈ یوز آف مٹیریل پراسپیرٹی، اٹینمنٹ کا مطلب حاصل کرنا، اینڈ یوز اور اس کا استعمال کرنا، مٹیریل پراسپیرٹی مطلب کہ جو خوشحالی، پراسپیرٹی کا مطلب ہوتا ہے خوشحالی، مٹیریل کا مطلب ہوتا ہے دولت، مالی چیزیں، تو ان مادی اور مالی چیزوں کو حاصل کرنا اور اس کا استعمال کرنا، یہ اس کے بارے میں بھی جائزہ لیتا ہے یہ اکنامکس۔ ویلتھ پروموٹس ہیومن ویلفیئر، دولت جو ہے وہ انسان کی جو اچھائی ہے، جو اس کا ویلفیئر جو ہے، جو اچھی چیزیں ہیں، وہ اس کو زیادہ کرتی ہے۔ دولت جو ہے انسان کی اچھی چیزوں کو زیادہ کرتی ہے۔ میرٹس آف مارشل ڈیفینیشن، مارشل کی ڈیفینیشن کے پوائنٹس یا اس کے مارشل کی ڈیفینیشن کے جو اچھی باتیں، میرٹس۔ سائنس آف ہیومن ویلفیئر، وہ کہتے ہیں کہ ہیومن ویلفیئر مینس ٹو سیٹسفائی ہیومن وانٹس، ہیومن ویلفیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا، ہیومن وانٹس، وچ از پاسبل بائی یوز آف ویلتھ، جو کہ دولت سے ہی انسان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ ہیومن بینگز آر موسٹ امپورٹنٹ، انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ سو ویلتھ اسٹینڈس ٹو سیکنڈری پوزیشن، سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اہم ہے اور دولت جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ سو انسان جو ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ دولت سے زیادہ ہے اور دولت کی اہمیت بعد میں آتی ہے۔ بیٹر ڈیفینیشن، دس ڈیفینیشن از مچ بیٹر دین ایڈم اسمتھس ڈیفینیشن، یہ ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن سے زیادہ بہتر ہے، کافی بہتر ہے۔ ایڈم اسمتھ نے کہا یا زور دیا اونلی آن ویلتھ، صرف دولت کے اوپر ہی اس نے توجہ دی یا اس کے اوپر زور دیا۔ وائل مارشل ہیز کنسنٹریٹڈ آن مین، جبکہ مارشل نے دولت کے ساتھ ساتھ انسان پہ بھی توجہ کی ہے۔ ان دس ڈیفینیشن ٹو تھنگز آر ویری امپورٹنٹ، مارشل کی ڈیفینیشن میں دو چیزیں کافی اہم ہیں، ون از مین اینڈ دی ادر از ہز مٹیریل ویلفیئر، ایک تو آدمی ہے، انسان ہے، اور دوسرا اس کی جو حاصل کردہ چیزیں ہیں،
دولت ہے اس کے بارے میں۔